لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون حاضرین اکرامی محترم مومنین اکرام، میرے شیعہ سنی دوستوں بزرگوں، ولایت اور حکومت کے عنوان الحمدللہ تیسری نشست ہے۔ پہلے 2 دن کی گفتگو یقیناً میرے عزیزاں نے اذہان علی موجود ہوئی کہ اسی قرآن پاک جو 2 آیات مسلسل موضوع سخن تلاوت کر رہے ہیں، جدے پروردگار عالم نے ولایت کا ذکر کرتے ہیں ارشاد فرمایا کہ ایک اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور پھر وہ مومنین والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ مومنین بھی تمہارے ولی ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، اگلی آیت میں فرمایا کہ جو بھی محبت رکھے گا اللہ سے، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول سے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان صاحبان ایمان سے جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ آخری لفظ آیت کے اللہ فرماتا ہے کہ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہی اللہ کے گروہ میں ہوگا جو اللہ کے بعد ان مومنین سے محبت کرے جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اللہ اور رسول کے بعد ان مومنین سے محبت کرنے والا ہی، اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد ان مومنین سے محبت کرنے والا ہی اللہ کے گروہ میں ہے۔ جو ان مومنین سے محبت کرے گا وہی اللہ کے گروہ میں شمار کیا جائے گا۔ دوستو ان 2 آیات پہ شان نزول دے حوالے سلسلے گفتگو جاری و ساری سی، اور یقیناً پہلے 2 دن کی گفتگو میرے دوستان دے اذہان وچ موجود ہے کہ کل ساری گفتگو ایک منزل تے جا کے رک گئی سی، اتھوں سی اگے لے کے چلیں گے کہ حضرت ابو ذر غفاری انہا آیات دا شان نزول بیان کرتے ہیں کہ آج تک کدوں آئیاں، کتے آئیاں، کیڑی حالت چاہیاں، کیڑی شان چاہیاں، گل کی ہوئی سی۔ وہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری پر فرماتے سن کہ حضرت علی المرتضیٰ نے جدو حالت رکوع سائل نے اللہ دی بارگاہ جدو سوال کیتا نا، ادو حضرت علی المرتضیٰ نے حالت رکوع اپنے ہاتھ دی انگلی نال اشارہ کیتا کہ سائل میرے نیڑے آ، میں تیری مدد کرتا ہوں، میری قریب آ، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ قریب آیا تو پھر حضرت علی نے اپنے ہاتھ پہ پڑی ہوئی انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا کہ تو ایسے کر، یہ انگوٹھی اتار، حتی احد الخاتم،
یہاں تک کہ وہ سائل آگے بڑھا اور اس نے حضرت علی کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار دی۔ کل دی گفتگو ایتھے تک رکی سی، فَنَّظَرَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب یہ سارا منظر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور کہا اللہم ان اخی موسیٰ سالک فقال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ ساری گفتگو کل والی میرے دوستوں کے ذہن میں موجود ہے کہ وہ کس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اپنا جانشین مانگا، اپنے وزیر کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار تو میرا ایک وزیر بنا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ قرآن نے یہ ہمیں ہدایت دی، قرآن کے ذریعے یہ ہم تک حق پہنچا کہ نبی اپنا وزیر، اپنا جانشین، اپنا وسیع خود بھی نہیں بنا سکتا۔ یعنی قرآن کی ہدایت یہ ہے کہ نبی اپنا جانشین خود نہیں بناتا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اے اللہ تو بنا، جبکہ اس کو یہ بھی پتا ہو کہ کس کو بنانا ہے۔ اس کے باوجود خود نہیں بناتا۔ تو اس میں کس طرح جناب ابراہیم، جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اپنے وزیر کا مطالبہ کیا، عرض کیا، اور پھر جناب ہارون علیہ السلام کو جب اللہ نے وزیر بنایا تو پھر میں نے یہ آیت تلاوت کی کہ صرف اللہ کے بنانے تک اکتفا نہیں ہوتا، بلکہ جب اللہ بنا دے تو پھر اللہ کے رسول کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو بھی دکھا دے۔ وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي۔ یار اے آیتاں تن قرآن چو نظر نہیں آتی، آیتاں اسی تے قرآن پڑھن دے آتی، اسی تے قرآن تے یقین اور حقیقت قرآن چے سمجھنے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتا اللہ کو جناب ہارون و وزیر اللہ نے بنایا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے وہ خاطر۔ اس کے بعد کی علت بھی میں نے آپ کو بتائی، وہ دلیل کے طور پہ بتائی، وہ ساری بات سنائی کہ ضروری نہیں کہ اللہ بنا دے اور اللہ کا نبی دکھا دے تو پھر امت مان جاتی ہے۔ امت کی کوئی بات نہیں، امت تو بچڑے کے پیچھے بھی لگ جاتی ہے، امت کوئی معیار نہیں۔ یار بندیاں نو اکثریت قرآن میرے سامنے میں اکثریت بندیاں نو جہنم تک انہاں دے ابے ہی لے چلے، یعنی باپ ہی لے کے جا چکے ہیں جہنم تک ذہنی طور پہ، جبکہ وہ کریم اللہ اتنا کریم ہے کہ اس نے میری قبر میری ماں کے ساتھ بھی نہیں رکھی، میرے باپ کی قبر علیحدہ رکھی ہے، میری علیحدہ رکھی ہے۔ میرا باپ اپنا حساب دے گا، میں اپنا حساب دوں گا، میں اپنے عقیدے اور نظریے کا خود مالک ہوں۔ باپ کے اعمال مجھ کو نہیں ملیں گے اور میرے اعمال باپ کو نہیں ملیں گے، میرا نظریہ میرا اپنے، میرے باپ کا نظریہ۔ جناب نوح علیہ السلام ایک لمحہ لمحہ گئے اپنے اطمینان قلب واسطے، مگر میں آگے چلا جاتا ایک لمحے واسطے رکاں گا تاکہ میں خود مطمئن ہو کے جاؤں۔ جناب نوح علیہ السلام روزانہ اپنی قوم کو سمجھاتے تھے کہ خدا کی بات مانو، وہ وحدہ لا شریک ہے، میں جو کہتا ہوں میری بات پہ غور کرو، میری بات کو سمجھو، میں تمہیں نشانیاں دیتا ہوں، میں تمہیں آیات دیتا ہوں، میں تمہیں دلائل اور برہان دیتا ہوں، میری بات مانو۔ قوم کیا کہتی تھی؟ 900 سال تبلیغ کرتے تھے، قوم کیا کہتی تھی؟ جب قرآن پڑھتے ہیں تو قوم یہ کہتی نظر آتی ہے مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، کہ نوح تو جتنی باتیں کرتا ہے نا تو باتیں ساری سچی کرتا ہے، لیکن مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، ہم نے یہ باتیں اپنے آباء و اجداد سے نہیں سنی۔ قوم غرق ہو گئی، یہ مطلب ہے بڑی جی قوم نو، بڑی جی انسانیت نو، بڑی جی آدمیت نو جہنم تک یہی سوچ لے کے کر چلیے کہ ابا سی جناب فلاں، دادا فلاں، دبا ایسے مدد تے مریا، دادا ایسے مدد تے مریا، پر دادا درہ اتنا جائی جا رہا ہے کہ یہی سوچی اتنے تیرا لگڑ دادا تے سیکھے۔
پنجابی جڑے نے پاکستان چ چوتھی پشت اتنے سکھ شروع ہو جاتے ہیں پنڈا سکھاں دے نال تے پنڈ نے بڑت سنگھ بہت سنگھ سمجھ آ گئی اگر باپ دادا ہی تم نے دیکھنا تو تم تو پھر سکھ ہو کے مرو باپ دادا تو اپنی قبر ہے یار میں جو ڈول لمکایا ادھر رکھنا یار بزرگ علماء مثال دینے سے تو اچھی مجھے ملی نہیں اس وقت میں وہی لفظ دہرا دینا وا کہ میں جو ڈول لمکایا کنویں میں نے ڈول پھینکا کہ میں پانی نکالوں جیسے ہی میں نے ڈول پھینکا تو پھر میں نے نیچے کنویں میں دیکھا کہ 3 چوہے مرے پڑے تھے میرے واسطے وہ پانی پینا جائز نہیں ابا پی گیا کیا وہ نظر ہی نہیں آیا بندہ ابے پیچھے لاکھ کے تو پھر پی گیا نا ابا پی گیا نہیں نظر آئے تینوں تے نظر آئے نا تیرے واسطے پینا جائز نہیں حقائق نو قرآن چ پڑھو میں پہلے دن عرض کیتا سی کہ سمجھان لیا گلاں یار ہونی دیر تک جن تک نفس چل رہی ہے او دے بعد یہ چانس ختم ہو جائے گا پھر نہیں ملے گا اس واسطے میرے عزیز دوستو میں بڑی محنت کرن آتی ہے میرا پسینہ ضائع نہ جائے تھوڑا مہمان بھی ہیں سید بھی ہیں اور یقین کرو کہ میں صرف ذاکری تے نہیں بیٹھا میرا بڑا اچھا کاروبار ہے تے پھر کئی بندے جڑے ذاکر نہیں تھوڑا کی خیال روٹی نہیں کھادی بھوکے مر دے سارے جی بیٹھے تو ہی میرا بھی سوکھی مولا اور دے کیوں جھوٹ مارا میں اتنے آ کے یار کیوں کر واسطے مارا جھوٹ میں جھوٹ نو قبر خراب کرنے واسطے مال جڑا دنیا دا مال ہے نا ان میں قبر نال نہیں تولدا یار ککھ نہیں سمجھدا اس دنیا دے مال نو قبر دے مقابلے چ ککھ نہیں سمجھدا کچھ بھی نہیں اور سانس کا تو پتہ ہی کوئی نہیں کیڑے موڑ تے زندگی دی شام ہو جائے گی میں حقائق دی کوشش کرنا کہ ہو سکتا ہے کوئی ایک بندہ مہدی شاہ کو قرآن سن کے نبی دا فرمان سن کے ایک بندہ بھی آتش جہنم تو بچ جائے تے میرے نصیب سمجھ میری میں کل عرض کیتا سی کہ میری گفتگو کو کوئی بندہ تقریر نہ سمجھے یار میں دل سے پڑھتا ہوں میں قرآن پڑھتا ہوں دل سے پڑھتا ہوں عبادت سمجھ کے پڑھتا ہوں اور پیغام حق کے ساتھ پڑھتا ہوں اس لیے میری بات کو تقریر کہہ کے ہلکا کبھی بھی نہ سمجھنا توجہ رکھنا میرے عزیز دوستو میں نے آیت تلاوت کی جناب ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور نے یہ سارا منظر بات ذہن میں ہے نا یہ سارا منظر دیکھا سائل کا آنا پہلے سوال کرنا پھر ساری بات پھر انگوٹھی اتار لینا یہ سارا منظر کس نے دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور عرض کی کہ پروردگار تو نے میرے بھائی موسیٰ کا وزیر جناب ہارون کو بنایا میرے بھائی موسیٰ کا جانشین وزیر جناب ہارون کو ان کے بھائی کو بنایا اور مالک یہ بات تو نے قرآن میں بتا دی سنشتو آگے لفظ پڑھ رہا ہوں سنشتو ازدکا و بے اخیکا و نجعل لکما سلطانا تو نے یہ بات قرآن میں دلیل کے طور پہ بتا دی حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ حضور کہہ رہے تھے اللہم انا محمد پروردگار میں موسیٰ نہیں میں تو محمد ہوں رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وجعل لی وزیرا من اہلی علیاً اشدد بہی ازری و اشرکہ فی امری عرض کی کہ پروردگار تو میرے سینے کو بھی کھول میرے کام کو بھی آسان کر اور تو میرا بھی ایک وزیر بنا من اہلی جو میری اہل سے ہے علی یعنی جس کا نام علی ہے تفسیر غرائب القرآن جس کا نام علی ہے فقال ابو ذر فواللہ ما اتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر الکلمت حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ ابھی نبی کی زبان سے یہ کلمات تمام نہیں ہوئے تھے
کہ حتی نزل جبرائیل، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل نازل ہوئے. فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقرا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ ابھی نبی کی زبان سے یہ کلمات تمام نہیں ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل آئے اور عرض کی تو درود و سلام کے بعد کہ یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ گھبرائیں نہیں، آپ بھی پڑھیں اقرا، آپ بھی پڑھیں. اقرا کر نہیں یاد ہوں گا سیاسی دوستوں جی کو سمجھ آ جائے. اقرا آپ بھی پڑھیں انما ولیکم اللہ ورسولہ، ایک تمہارا اللہ ولی ہے، ایک اللہ کا رسول ولی ہے، اور وہ مومنین تمہارے ولی ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تیسرے دن اتنے تک اپنے الحمدللہ رب العالمین تے ایویں نہیں اپڑیا بڑا جب پسینہ کل 1 گھنٹہ 15 منٹ اور پرسوں 1 گھنٹے دی گفتگو یعنی 2.5 گھنٹے تو بعد میں ایس منزل تے پہنچے آواں اور بڑی محنت کر کے پہنچے 4-5 کتاباں دے نام لین. ہن منظرہ ٹھنڈے مزاج نہ شیعت سنیت ایک پاسے رکھ کے نا منصف مزاج بن کے مہدی شاہ نال گل کرو کہ پھر آج کی گفتگو اسی اگاں شروع کریے. منو ایمان نال دسو میرے شیعہ سنی دوستو، اتنی محنت تو بعد میں پوچھن دا حق رکھنا، سوچ کے دسو، ایمان نال دسو، مرنا بھی ہے کوئی اتنے بہ نہیں رہنا. دسو آج جڑیاں آیتاں میں پڑھیاں نے انہاں دا میں شان نزول پڑھیا ہے، تفسیر نال پڑھیا ہے، جناب کی کتاباں دا حوالہ دے کے پڑھیا ہے، عربی عبارہ دا ایک ایک لفظ پڑھ کے ترجمہ کر کے پڑھیا ہے. ایمان نال من سوچ کے دسو اے ولایت وچ تیسری تھاں تے اے کدی حق وچ کدی شان چاہتا ہے یا جان اللہ نو دینی ہے. سنیت شیعت ایک پاسے رکھ کے مہدی شاہ دی اکھ وچ اکھ پا کے منصف مزاج بن کے میرے نال گل کرو کہ اے آیتاں کدی شان چاہیے نے. ایک باری سارے مل کے بولا تو پھر میں ذرا اپنا اندر لگا دوبار ہے ایک باری سارے مل کے مولا دا نام لے چھوڑو تو پھر میں ذرا اندر دا اپنا جڑا درد دل ہے نا ذرا دھیان نال بیان کرنا. ایمان نال دسو آیتاں کدی شان چاہیے نے توجہ کرنا. پھر میرے شیعہ سنی دوستو ہن پھر میں نہیں پتا کیڑا بندہ مہدی شاہ دے لفظاں نو اپنے دل و دماغ سے جگہ دے گا اور کدے سر تو میرے لفظ گزرن گے. پھر اس ممبر ڈنمارک کوپن ہینگن بیت الہدن امام بارگاہ دے اس ممبر تو لے کے نجف اشرف دے حوضہ علمیہ تک، نجف اشرف تو لے کے جامعۃ الازہر مصر یونیورسٹی تک، یا پھر کائنات دے ملوانے مل کے قرآن چوئے آیتاں بار کر دیو. نہیں تو پھر جنی دیر تک قرآن چے آیتاں موجود نے مہدی شاہ تیری توڑ تے پیر رکھ کے منوائے گا کہ ساڈا غریباں دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو بعد علی ولی اللہ پڑھنا کل بھی قرآن دے مطابق سی، آج بھی قرآن دے مطابق. محنت کر کے آوے جستجو نہ جدو بندہ آوے پھر آپ بندہ آواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان کل قرآن، نعرہ حیدری. سلسلہ ولایت ابتدا تو چلے ولایت تھرٹی اختیار ابتدا تو انسانیت تو چلی ہے نہیں ولایت تو چلی
ولایت اس قدرت دے ایک نظام دا نام ہے، شیعہ دی ضد دا نام نہیں۔ ولایت کدی نبوت دی شکل چ رہی ہے، کدی اے ولایت رسالت دی شکل چ رہی ہے، کدی اے ولایت امامت دی شکل چ رہی ہے۔ سرکار دو عالم نو بھی ولی فرمایا، حضور ولی نے سید الاولیاء نے، لیکن حضور رسالت دی شکل چ سید الاولیاء نے۔ لیکن لفظ جدوں حضرت علی المرتضیٰ واسطے آندا ہے، چونکہ اتھے نبوت نہیں، اتھے سلسلہ امامت شروع ہے، اس واسطے آئمہ نہ جب لفظ لگے گا کہ پھر امامت دی شکل چ ولایت ہے۔ ایک گل تسی نوجوانوں بچیاں واسطے لفظ آکھنا ضرور آکھنا، ذہن چ رکھو گے کہ کائنات وچ جڑا نظام اس قدرت دا بڑی باریک بینی نال اور استدلال و برہان نال مہدی شاہ ولایت پڑھے گا۔ اور بچیاں واسطے میرے لفظ انتہائی نام لگنے، بیٹا کوئی میری گفتگو مس نہ کرنا، مسلسل چلا گے، قرآن مسلسل پڑھا گے اور تاریخ کے کچھ باب بھی پڑھا گے کہ ہویا کی۔ ایک گل تسی ذہن چ رکھنا کہ ساڈا مسکیناں دا یہ عقیدہ ہے جدی وجہ تو بندیاں سانوں وکھریاں کر چھڑیا۔ اسی چونکہ سلسلہ ولایت جاری ہے، اسی حکومت ایڈی حکومت دی نا، اس حکومت کو ہم ولی کا ہی حق سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا کہ ہر دور میں حکومت ولی کا ہی حق ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ ولی بھی ہو اور حکومت کسی اور کے پاس ہو، یہ ہم سمجھتے ہیں یہ ممکن ہے کہ ولی بھی موجود ہو اور حکومت کسی اور کے پاس ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت حق ولی کا ہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر حکومت ولی کے پاس نہ ہو تو بندہ ولی نہیں ہوتا۔ ولی اور چیز ہے۔ حکومت اور چیز ہے۔ یہ ممکن ہے کہ بندہ ولی ہوئے لیکن انہیں کل حکومت نہ ہوئے۔ حال بتا اگر نہیں کسی ولی دی موجودگی تے پھر او جڑا بڑے ہیں نا حکمران، اے او دی نجاست ہے وگرنہ حق ولی نہیں ہے۔ ولایت اور چیز ہے، حکومت اور چیزوں کی مثال ہے کہ ولی حضرت موسیٰ نے تے حکومت فرعون کو لے ولی حضرت ابراہیم نے لیکن حکومت نمرود کو لے، ولی جناب موسیٰ حکومت فرعون کو لے، ولی جناب ابراہیم لیکن حکمران نمرود۔ ایک گل دا پک لگ گیا کہ اگر کوئی بندہ کسے ولی دی موجودگی ہے حکمران بن کے بھیجے، قرآن دی نس نالے پک کر دیا جائے یا فرعون ہے یا نمرود ہے۔ مجھے 2.5 گھنٹے لگے ہیں، 2 دن اور تیسرا دن ہے، مجھے لگے 2.5 دن مجھے لگے ہیں کہ میں ادھر تک پہنچوں کہ حضرت علی کے حق میں یہ آئے، ولایت حضرت علی کے حق میں آئی۔ اور اس سے مراد کیا ہے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، وہ میں نے بتانے کے بعد آج یعنی اتنی محنت کیا۔ اب میں آگے چلوں گا، بتاؤں گا کہ ولایت کہتے کسے۔ اب جو پڑھے لکھے چہرے ہیں نا مہدی شاہ کے سامنے، پڑھے لکھے چہروں کی ایک لفظ کہنے لگا ہوں ولایت کے لیے۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ امور الہیہ کے
تمام تر عوامر پہ جو عامر ہو قرآن کی لغت میں سے ولی کہتے ہیں۔ امور الہیہ کے تمام تر عوامر پہ جو عامر ہو قرآن کی لغت میں اسے ولی کہتے ہیں۔ جو ہماری جانوں کا مالک ہو، جو ہمارے مال کا مالک ہو، جو ہماری عزتوں کا مالک ہو، جو ہماری اولادوں کا مالک ہو، جو ہمارے دکھ کا مالک ہو، جو ہمارے سکھ کا مالک ہو۔ باقی دنیا میں اور ہم میں یہی فرق ہے کہ دنیا نے بادشاہ اس کو سمجھے جس کے پاس حکومت تھی۔ نہیں پنجابی جی سوال ہونا، دنیا نے لوکاں نے بادشاہ انہوں سمجھے جنہیں کل حکومت ہے۔ اے فرق جے ساڑھے مسکینہ جتے باقی زمانے تھے۔ دنیا نے بادشاہ انہوں سمجھے جنہیں کل حکومت ہے۔ اسا مسکینہ نے بادشاہ انہوں نہیں سمجھے جنہیں کل حکومت ہے۔ اسا حکومت دی وجہ تو کسے نو بادشاہ نہیں سمجھیا، بلکہ ولایت دی وجہ تو کسے نو بادشاہ سمجھیا۔ جو کچھ اساں سمجھیا نا، پاکستان برے صغیر نے سارے شریفاں نے ایک سمجھیا۔ کسے بھی ولی نو بادشاہ سمجھیا، کسے حکمران نو بادشاہ نہیں سمجھیا۔ جو اسی سمجھے نا کہ اساں ولی نو بادشاہ سمجھے اے برے صغیر دے سارے شرفاء نے میاں نواز شریف کاٹ کے، یعنی پاک پتن شریف، کولڑا شریف، اجمیر شریف، جنہیں شریف نے نا انہاں سارے نے بھی اوہی سمجھے جو اساں سمجھے۔ اساں کسے بھی ولی نو بادشاہ سمجھے، کسے حکمران نو بادشاہ نہیں سمجھیا۔ یہی وجہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے بھی ساڑھی گلی سنائیے، اے تو بڑا شریف ہی برے صغیر سے کوئی نہیں۔ انہاں فرمایا ہے شاہ است حسین، بالا یا جن سمجھ آ جائے بادشاہ است حسین۔ ایدہ مطلب نکلیا کہ ولایت نو بادشاہ سمجھنا اے شیعت دی علامت نہیں، شرافت دی علامت ہے۔ ساڑیاں جانا دا مالک ولی، ساڑے رزق دا مالک ولی، ولی خدا، ساڑی اولاد دا مالک ولی ہے۔ آگے چلیں ولی کسے کہتے ہیں؟ جنہوں میرا موضوع ولایت اور حکومت دے جس کی محبت کا نام جنت ہو، جنہوں سمجھ آ جائے نوجوانوں، اور جس کی دشمنی کا نام جہنم ہو۔ اللہ کے نبی کی زبان میں اسے ولی کہتے ہیں۔ اللہ سے پھر سننا، جس کی محبت کا نام جنت ہو اور جس کی دشمنی کا نام جہنم ہو، میرے نبی کے فرمان کے مطابق اسے کائنات میں ولی کہتے ہیں۔ یار مہدی شاہ احمد تکل نہیں نہ کرتا، جناب المبدت سلمان حنفی قطودی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب جناب المبدت لکھیا ہے۔ انہوں نے لکھیا کہ مصطفیٰ اج علی المرتضیٰ دا چہرہ ویکھا تو فرمایا یا علی لو جمع الناس علی حبک یا علی لما خلق اللہ النار، کہ علی اگر کائنات تہاڈی محبت جمع ہو جاتی اللہ جہنم بناتا ہی نہ۔ اگر کائنات تہاڈی محبت جمع ہو جاندی تے یا علی اللہ کدی بھی جہنم نہ بناتا۔
جڑی گل اسی سمجھانی چاہتے ہیں شیعہ سنی دوستو، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. زکات کنے دیتی؟ مولا علی. ایک سوال ہے، اینج پڑھیا کرنا قرآن، اینج ایس زاویہ نگاہ تو بھی ہے قرآن. اس طرح دیکھو نا قرآن کو جس طرح ہم پڑھتے ہیں. اس پورے قرآن میں کسی جگہ پہ کوئی آیت کم از کم مہدی شاہ کو اب تک نظر نہیں آئی کہ جس میں اللہ نے کہا ہو کہ اس کو رٹو. رٹن لی آیت کو ہے تو میں نے بھی کر دوں کوئی بھی نہیں. بار بار قرآن میں جو لفظ اللہ نے فرمایا نا وہ یہی ہے افلا یتدبرون القرآن، کہ کیا تم قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ قرآن رٹنے کے لیے نہیں آیا، قرآن غور و فکر کے لیے آیا. کرنا ہے جو غور و فکر جی میں اسی مسکین کرنے آپ ہے. زکاة کی نے دیتی تھی مولا علی. تے کہانی بھی کتوں شروع ہوئی، زکاة دیتی مولا علی تے مالکہ تو ڈریکٹ آگ چھڑ. وہ ایسا حکیم کے جدہ کوئی فعل حکمت تو خالی نہیں. پروردگارہ جو زکاة میرے مولا علی دیتی ہے تے مالکہ تو آگ بھئی وہ مومن تو اڑے ولی جنہ نماز قائم کی تھی تے حالت رکھو زکاة دیتی. چلو کام مکہ اے میں پچھو گل شروع کی تھی انما سمجھا دے رکھی بات ہے. نا نہیں لگتا نا دا کی ہے، ایک نا دے 8-10 بندے اڑھ در اولا تے پہ گیا وہ صفت دستا ہے. نا کچھی گل ہو جاندی ہے، رولا پہ جاندہ ہے. ایک بندو آکھے میرا بھی نا علی ہے، میرا بھی نا حسن در اولا تے پہ گیا. اور کیڑا وہ علامتاں دستا ہے، صفتاں دستا ہے تاکہ گل کو کچھیاں تے کرتا ہی نہیں نا. زکاة دیتی مولا علی تے مالکہ تو ٹھیک ہے اتھو شروع کر کہ جنہ زکاة دیتی ہو محمد کوڑے والی اتھو شروع کی تھی. پہلا آخر میں والی یار تو لڑنا نہ تو لڑنا سڑ لڑنا اسی لڑن لے آئی نہیں. اسی مظلوم متے تو سوچے گا نا کہ ہو سکتا ہے نا اسی مار دے رہاں گے تے یہ بھی ایک متھی پہ جان گے. کوئی نہیں پینا، اسی مار کے سکون چاہ. سال تم مار کے بے سکون ہے اسی مسکین مر کے سکون چاہ. تینوں کو جان پتا ہوئے گا موت پتہ نہیں کی شاید قرآن میرے ہاتھ چھے اسی تے مالکہ نال ملاقات دا نائی موت رکھے ہے. مارن والے اسی ہے ہی نہیں، تو ہی مارنا ہے جدو بھی مار چھڑے تے مکنا سا تیرے کو لے نہیں کیونکہ سانو مقاتلہ پہ ہو یزید بھی نہیں سکیا تے تو سانو کی مکانا ہے. لیکن اسی مظلوم ٹھیک آ گلہ جی میں اگر چلن گیا تو علی بڑے دریچے کھلن گے توجہ رکھنا نوجوان ہن تینے اللہ رسول اگے کمیٹی بنائی نا چل بنا تو شیعہ سنی نہ بن تو منصف مزاج اے ڈیرے دار پنچایتی جا چہرہ بن کے تے بنا کمیٹی. 2 بندے میں رب دسنا تینوں تے تیسرا وچ تو پانا مرضی 2 میں دسنا تے تیسرا تو مرضی نال پالے. لے سن ایک کی جو بائیڈن امریکہ دا پریزیڈنٹ اوباما ٹر گیا نا اب جو بائیڈن آ ایک جو بائیڈن جی تے دوسرا بورس جانسن تے جو بائیڈن تیسرا اور پالا تیسرا پالا ویچ یار چھاڑ شیعہ سنی کیوں انہوں ایک پاسے رہن دینا. 2 تنوں میں دسے نے 3 دی کمیٹی پوری کرنی ہے 2 میں دسنا تے تیسرا تو پانا ویچ. ایک جو بائیڈن ہی ایک بورس جانسن ہی تے تیسرا پا تیسرا اور ببو برا دو پڑھنا. بولو تے صحیح نا میں تیشہ کیس کا نہیں سنانا میرے نام زمین کے نہ جانا. اب تیسرا بھی کوئی اس سے میں آتے پڑھا ہی نا اللہ یا بھی سمجھ آ رہا ہے. تیسری تھان تے کوئی عالم لو آتے نہیں نہ ہونا تے نہ ببو برا نے ہونا ہے.
تیسرا کو امانت چند نہیں آ سکتا، دو میں دسنا پہ تیسرا بھی پا سجے وجہ مال کا زکات حضرت علی دیتی ہے تو سیدھا سیدھا پروردگار دس بھئی او محمد تواڈے ولی جنہ حالت رکوع زکات دیتی۔ توجہ رکھنا مہدی شاہ دے لفظ کے اندر رہ نہ جان کہ پھر ذاکری میں آل محمد کو منگی نہیں۔ توجہ رکھنا منو انج لگا جی میں مالک کبریا فرمایا ہوئے کہ مہدی شاہ جے میں ولایت کلا علی دا ذکر کر چھڑتا نا پھر لوکاں دا کی ہے، لوکاں دے ٹالیاں منڈ بیٹھے بندے بھی ولی مان لے رہے سمجھ آ جائے، لوکاں نے تے درباراں تے بیٹھے ملنگ بھی ولی مان لینے۔ میں پہلا اپنی ولایت کا ذکر کیتا ہے، پھر اپنے رسول دی ولایت کا ذکر کیتا ہے، تیسری تھاں تے علی دی ولایت دسیے تاکہ قیامت تک مولوی نو پتہ لگ جائے کہ علی تواڈے تصور والا ولی نہیں، علی کم از کم اس شان دا ولی ہے جس شان دا اللہ ولی ہے، اللہ دا رسول ولی ہے۔ توجہ ہے میرے شیطان کال پڑھا کے لمحہ تھوڑا دامن ورد جی نہیں ہو سکتی، لیکن ایک جملہ اتنے ضرور آکھا گا تاکہ ٹھیک ہے پھر بابے نے نوالو نہ جو ایک جملہ ضرور آکھا توجہ رکھنا ہے بہت ہی مادر ایک جملہ ضرور آکھا گا کہ پروردگارہ زکاة دیتی حضرت علی۔ میں سمجھنا ویسے تو نہیں آج گفتگو بڑی آگے طویل چلے گی لیکن میں سمجھنا کہ آج دی حد تک اگر میں لفظ کہہ رہا کہ اس سے میری گفتگو کچھ نہ کچھ پایا تکمیل تک پہنچے کہ پروردگار زکاة دیتی حضرت علی تے حضرت علی تے کلے نے حضرت علی تے کلے نے تے سیگے سارے جمع دے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون جمع دی ضمیر کہ وہ مومنین تمہارے ولی جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکاة ادا کرتے ہیں۔ پروردگارہ حضرت علی تے کلے نے تے سیگا جمع دا منو انج لگا جی میں کبریا فرمایا ہوئے کہ مہدی شاہ اے بھی میں دسنا چاہنا قیامت تک کہ اللہ دا رسول تے تیسری تھا تے مولا علی دی ولایت ہے، اللہ اپنی ذات وچ ولی ہے۔ علی اور میرا رسول پہ اذن اللہ ولی نے، اللہ دے اذن ولی نے، اللہ علی ولایت اللہ تے مک گئی، رسول علی ولایت رسول تے مک گئی۔ اگر تیسری تھا تے مفرد سیگا ہوتا تے مولوی نے آکھنا سی علی علی ولایت بھی علی تے مک گئی ہے۔ فرمایا تا جمع دسی گے دسے نے تاکہ قیامت تک ملوانے نو سمجھ آ جائے کہ علی علی ولایت علی تے مکی نہیں، علی تو لے کے حجت زمانہ تک بارہ ولی نے۔ اللہ دے عزت ولایت ایک نظام دا نام اجڑے لوگ پریشان ہو جاندے نا کہ حضرت علی نو کسی جگہ تے ذکر کریے تے کسی جگہ تے نہ کریے تسی انہاں تے غصہ نہ کرے انہاں تے غصہ نہ کرے کیونکہ انہاں دے اندر معرفت ہی نہیں ولایت وہ مسکین ہوتا کہ سمجھ دے کہ جی میں باقی حکمران نے علی جو حکمران نے جڑا انہوں نے حکمران سمجھ دو انہوں کی پتہ کتھے نہ لینا ہے کتھے نہیں لینا ہے جدے اندر ہے کہ ولایت ایک الہی منصب دا نام ہے ایک الہی نظام دا نام ولایت ہے انہوں کوئی پتہ نہیں تھا نہ کوئی ٹینشن انہوں پتہ ہے کہ میری صبح بھی علی ہے میری شام بھی علی ہے میرا دیس بھی علی ہے میرا پردیس بھی علی ہے میرے دکھ دا نام ہی علی ہے میری خوشی دا نام ہی
پابندی عطا ہی ہوئی ہے وہ کریم نے گرا کھول دینا گل بندہ کر دے تو مومنین سمجھ آ جائے کریم ہی ہوتی ہے یقین ہے لیکن فضائل سے لاکھ باری تسی یہ سمجھ لو کہ شاید کو بڑی کریمی ہے وکری جائی مسائب جدو میں پڑھا نہیں یہ تسا نوجوانوں ذہن رکھنا کہ میں خود بڑا عزادار ہوں اور میں تو یہ تسا ذہن رکھنا ہے کہ میں مسائب کوئی فنکاری یا کوئی ایکٹنگ یا کوئی دکھاوا نہیں اے میں اندر تو اندر دی گل لگا جی دسن کہ میں تو پہچان ہوں سید بھی ہیں نا جی مہمان بھی ہیں میں تو پہچانا ہے تو پرسا دینا تے مسائب جو تسا منو مسکین نو پرسا دینا تاکہ دو بے رل کے اسی انہاں نو پرسا دئیے جنہاں نو کربلا تو بعد کسے پرسا دئیے جنہاں دی حسرت پرسا لو جی آج 3 محرم دی رات 2 دن گزر گیا تے تیسری رات ہی تیسری محرم چوتھی رات کل دے حضرت امام حسین تو پتہ ہے بچے کربلا تو نا بکریمی دا ایک جملہ پڑھنا جاتا کربلا تو کچھ دور نا یہ ہورسی ہے کوئی 4000 دا لشکر سی یہ جڑا ہورسی 4000 دا لشکر سی اینڈ قافلہ چندہ سی بیٹی حضرت امام حسین دا تے اس ہور نے پتہ کی کیتا انہیں گھوڑا سی نے تو نہیں پجا کے نا اینڈ میں تو دسیا سی بی بی زینب دے محمد دے نال حسین بادشاہ بی بی زینب دے محمد دے نال ٹردے سن اینڈ ٹردے سن نہ پہ میں نے معاف کریا جے لفظ سے انہیں کتابہ چاہتا اتوں دی آکے نا اینج بی بی زینب دا محمل سی تے اینج ہور نے اگے آکے نا تے حضرت امام حسین دے گھوڑے دی باغ نہ رستہ روک لیا اینج بیٹھے سن نا گھوڑے تے حضرت امام حسین اینج بی بی زینب دا محمل سی ادھر ویکھنا نہ چاہتا ایک تھے گھوڑے تو شفیر نے فرمایا ہور دعا کرو جی انشاءاللہ کدی کوئی کسے دا اودو رستہ نہ روکے جدو پہنا شبیر فرمایا ہور میرا رستہ چھڑ دے ہور میرا رستہ چھڑ دے جدو 2 باری حسین ابن علی فرمایا نا کہ ہور میرا رستہ چھڑ دے تے انہیں رستہ نہیں چھڑیا گھوڑے دی باغ نہیں چھڑی تیسری باری حضرت امام حسین نے نا بی بی زینب نال چھڑ تیسری باری فرمایا ہور میرا رستہ چھڑ دے میری بھیڑاں میرے نال پھر دینا چھٹی باغ پھر چوتھی باری حسین ابن علی عجیب لفظ فرمایا ہور جا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے اے بڑے سخت لفظ ہور جا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے بس یہ لفظ آکھے نا حسین ابن علی اینج باغ نہ پیسی نہ ہور نے یہ لفظ آکھے تو دے ہاتھ کم بڑھ لگتا اینج باغ چھٹ کے جب گھوڑے دی ادھر بیٹھنا نوجوانوں اتھے کھلو گیا تے کہنے لگا حسین ابن علی گل میرے نال پہ کر دے سو تے وچ میری ماں دا نام لے آ حسین ابن علی گل میرے نال پہ کر دے سو تے وچ میری ماں دا نام لے آ جائے حسین میں انہاں لفظاں نال تانوں بھی جواب دے سکدا سا لیکن یقین کریا جے میرا وضو کوئی نہیں تے تہاڈی ماں دا نام ہے کدی بغیر وضو تو لیا نہیں بس لفظ کہہ کے انہیں رستہ چھڑ دیتا حسین ابن علی ٹرن لگ پہ تھوڑا جگہ جا کے قریب آئے بی بی زینب دے محمل دے تے فرمایا میری بہن مبارک جے ایک تواڈے ویر دا سپاہی ہور ود گیا حسین انہیں تے تواڈے گھوڑے دی واگ نہ پیسی شبیر فرمایا نہیں میں جدو دی ماں دا ذکر کیتا تے نے واگ چھڑ چھڑیے تے انہیں آکھیا میں تواڈے نال انہاں لفظاں وچ گل کر سکدا سا لیکن نہیں کیتی شبیر فرمایا میرے پک لگ گیا کہ ایدے دل چ میری ماں زہرا دی عزت تے پھر جدے دل چ میری ماں زہرا دا احترام ہوئے وہ جہنم چ سڑے اے میری بھی توہین ہے میری ماں دی بھی توہین کربلا پہنچ گیا ہن مقتل دے لفظ نے جی کہ حسین ابن علی قافلے کی جگہ تے روکیا شبیر فرمایا عباس جی مولا جان کے جی جان بوجھ کے جان دے سارا کچھ صرف درد ایک بیان کر دیا
شبیر فرمایا عباس جی مولا عباس اس جگہ دا کی نام ہے عرض کی مولا اس تھانو نہ نوا کیا جاتا ہے نہ نوا بھی کچھ بندے آتے نہ نوا عباس دا کوئی ہور نہ جی مولا دا نہ شک الفرات بھی آکھا جاتا ہے عباس دا ہور کوئی نہ کہ مولا سن لو گے جان پوچھ کے حسین درد بیان کر دیا عرض کی مولا اس تھان دا نانا اس تھان دا نام کربلا لفظ کربلا حضرت عباس دی زبان پاک جو نکلیا شبیر فرمایا عباس جے ایک کربلا ہے نا پھر قافلہ روک لو ساڑی منزل مکر ایتے خیمے لا دے ان جب پتہ کرو کہ یہ تھان کی دیئے کسے بندے نے دسیا کہ مولا ہے لال بستی ہے قریب لوگ آباد نے جنہ دنال بنی اسد لوگ آباد نے ایک اونا دی تھان ہے شبیر فرمایا کہ ہے کوئی جڑے نہ بلاوے اونا بھی قافلہ ویکھیا کچھ جیاں دا بڑے رونق نہ لگیا سن حسین کچھ جیاں دا قافلہ ویکھیا نا جی پردے دارہ دا قافلہ ویکھیا تے وہ بھی کچھ احباب جڑے قوم دے سردار چھٹا ٹردے ٹردے اج قریب آ گئے حضرت امام حسین دا کے سلام کیتا جی تسی کون شبیر اپنا کہو بسم اللہ ساڑھے نصیب جاگ پہ ساڑھے مقدر جاگ پہ ساڑھے کلو اپنے نہیں گیا تو تسا تے بڑی قریبی فرمائیے مولا تسا آپ سانو آ کے قریب جو ہے تسی تے تسا آپ آ کے سانو زیارتاں کرا دیتی ہیں لاکھ بری بسم اللہ مولا دے پیر چمے ہاتھ چمے شبیر فرمایا میں نا اتھے رہن آیا داخلے کربلا جی کل دے پڑ گیا جی کل کی ہویا اتھے وہ ساری گل میں سنا دیا جی کل کربلا جی کی ہویا میں ساری گل سنا دیا جی مولا ساڑھے نصیب تسی آگیا اور چل کے شبیر فرمایا میں تھا خریدنی چاہیے مولا یہ بھی کیڑی دوڑے خریدن دی تے انج مولا تسا خرید کے کرنا شبیر فرمایا میں تے رہنا چاہنا نا میں تے رواں گا نا میں تے رواں گا نا اے لفظ کتاباں دے وہ تو ایک بندہ نیڑے آیا کہنے لگا مولا یہ بڑی کوئی عجیب و غریب جی درد والی جگہ ہے اتنے نبی بھی آئے نے لیکن نبی بھی کوئی اتنے ٹھہر نہیں سکیا اتو دکھ لے کے نبی گئے نے اتنے کوئی نبی بھی قیام کر نہیں سکیا شبیر اچھی رو گئے فرمایا نبی آئے نے وہ قیام نہیں کر سکے لیکن میں قیام کر جاگا کیونکہ نبی کلے آئے سے میں پیڑا نال لگے نبی کلے آندے رہ دے تو میرے نال بطول دیاں دیاں نے میں جگہ خریدنی چاہنا کہنے کہ مولا سے توڑے نوکرہ تے نوکرہ کنوں کی خریدنی ہے توڑی تھا ہے تسا مولا ہے تسی رکھو شبیر فرمایا کہ نانا میں جگہ خریدنی چاہنا تسی مول دسو کہنے کہ مولا پھر تسی جے اصرار کر دیو تے تسی کریم و لجپال ہو یہ مول تسا آپ ہی دسنا ہے اسی تے نہیں نہ دس سکتے تسی ساڑھے آقا شبیر فرمایا میں نہ یہ فیصلہ کیتا پھر میں دا تو انہوں مول دینا 60,000 دینار آج یہ لفظ مقتل دے جی شبیر فرمایا کل کی ہویا جی میں ساری گل سنان لگا 60,000 دینار میں تو ہمیں دم مول دینا کہنے لگے نہیں مولا ہے 60,000 دینار جنگل ہے یہ بڑا خولناک جنگل ہے بڑی خون خور زمین ہے مولا ہے شبیر فرمایا غلط سن لو نا میں 60,000 دینار میرا زمین دا نہیں پہ دینا شبیر فرمایا میں 20,000 دینار کا دینا زمین دا 20,000 دینار کا دینا کہ میں اتھے رہ جانا میری بیبیاں نے اگاں ٹوٹ جانا اتھے ساڑی تساں 12 محرم نو تدفین کرنی وہ دی اجرت بھی میں دینا پیا تے عزادارو سانو پتہ کی میں یاد کیتا نے بطول دے کریم پتر نے سانو دساں کی میں یاد کیتا بطول دے کریم تے لجپال پتر نے اچھی روئے حسین تے رو کے فرمایا آپ 20,000 دینار رکھ لو جدو بھی میرا کوئی سوال آوے نا انہوں پانی بھی دیا جے انہوں کھانا بھی دیا جے لو جی 60,000 دینار جے کوپن اینگن بیت الحضر والے گریشیا سنی دوستو 60,000 دینار جے تیپ آگئی زمین کربلا لو جی سودا پہ اجے ہوتا سی
تے کسے بندے نے کوئی خبر گئی خیمے تے بی بی زینب ایڈی چھیتی دوڑ دے سڑ پہ کہ آواز زمین تے لگتی سی پئی اینج قریب آئے جناب فضا نے جناب فضا نے قریب آ کے عرض کی تھی فرمایا اما فضا جی مرشد زادی اما فضا ایک میرے ویر حسین نو بلا لو میں سنیا حسین کربلا دی زمین میرا ویر حسین کربلا دی زمین پہ خرید دے میرے ویر نو بلاؤ نا جلدی نا جناب فضا گئے اینج دروازے تے کھلوتے سن بی بی زینب اینج دروازے تے آ گیا حضرت امام حسین ویر میں سنیا تسی کربلا دی زمین دا سودا پہ کرتے ہو ہاں نا میری بہن میں خریدنا نہ پیا اچھا کنے دی خریدی جے آہے 60,000 دینار دی تے تسا مدینے چھتے منو آدھ دا پائیوال بڑھا کے دے چھتو رہا جی میری بہن اور کل جنو لفظ یاد نہ جناب عبداللہ کلو اجازت لین لگیا بی بی فرمایا سی نا کہ میں کوئی شہ نہیں توڑے بیڑی اکھڑنے میرے بیٹے کوئی غریب تے نہیں نا آج اے لفظ خیمے دے دروازے تے کھلو کے بطول دی ویر نہ باندو نب کے فرمایا حسین عادتی میں پائی مالا میرے نل گل کر میرے سورے کوئی غریب تے نہیں نا اور میں کائنات دنیا اتنا قربان کرا بی بی زینب جیسی بہن کو سوریاں دے کر گئی تے پیٹیاں دی عزت ودائی پیٹیاں نال گل کرتے ہیں سوریاں دی عزت ودائی بی بی فرمایا میرے کو ادھے پیسے لو اینج ادھے پیسے 30,000 دینار اندروں لیا کے نا بی بی نے چادر چتے اینج امام حسین کو دیتے فرمایا ادھے پیسے میری طرف لے جاؤ 60,000 30,000 میری طرف ادا کر دیو 30 اپنی طرف ادا کر دیو اللہ جو انج لے کے 2 قدم شبیر ٹرے نا ادھر ویکھنا نوجوانوں انج لے کے 2 قدم ٹرے نا تے خیمے دے دروازے تے نا رک کے نا انج چونکہ 30,000 دینار بی بی زینب کہتا ہے رک کے نا انج ویکھیا تے فرمایا زینب میری بہن پیسے میں تواڈے لے چلیا ہن میں دسو اے تھاں آؤں تے نہ کرانی ہے اے جگہ کربلا دی آؤں تے نہ کرانی ہے کہ محمد دے علامہ فرماندے نے کربلا دی زمین کمبن لگ پئی جدو بطول دے پتر نو جواب سننے ملیا اچھی روئی بطول دی تھی انج ویر نو گل چ لے کے رو کے فرمایا ویر میری مننیاں پیسے میں دے چھڑے نے تے مننی میری آ اے نہ آؤں دے نہ تے نہ محمد دے علی اکبر دے نہ پہ نہ بابڑوا دے اے میرے علی اکبر دے نہ چٹیر کرا دے پہ نامہ ویر علی اکبر دے نہ بڑھا دے پیسے آدھے پہن پرا دیتے حضرت علی اکبر دے نام بے نامہ پڑھ گیا زمین نہ ہو گئی این جو بندے سڑنا نیڑے آئے آکے کہنے لگے مولا ساں سنیا کہ جڑیاں کدی نہیں سڑنا رات کے دن ماں دی قبر تے گئیاں مولا وہ بیبیاں بھی تواڈے نال میں تے مولا ساں میری قوم دے نوجواناں جو پتہ لگ گیا کہ وہ تواڈا پتر جنہوں پھوپھی پردیاں جی پالتی ہے نا وہ پتر بھی تواڈے نال ہے مولا جی تسی اجازت دیو تے ساڈی قوم دے نوجوان اکل ہویا جی نوجوان تواڈے پتر علی اکبر دی زیارت کر لے کل زیارت ہویا جی شبیر اجازت دیتی اینجی ٹرن لگے نا میرے نانا جن قبلہ مولانا نظر حسین ڈینگے چاچا لے اور فرماتے نے ٹرتے ہیں نا اونا بزرگاں نے انہیں قوم بنی اسد دے لوگ سنے اشارہ کیتا کہنے لگے مولا آؤ سامنے خیمے کی دے نے مولا آؤ سامنے خیمے کی دے جملہ سن لو گے علامہ فرماتے نے 2 قدم قریب آکے بطول دے پتر نے آئی تم آتھو نہ پڑیا تے تھلے کی تا فرمایا سامنے اشارے نہ کر میری پیڑا دے خیمے نے سامنے اشارے نہ کر میری پیڑا دے خیمے نے کہنے لگے مولا ساڑیاں بیبیاں باپ وضوع کے زیارتہ کر لیں فرمایا عباس جی مولا عباس آپ آندے نے کہ باپ وضوع کے ساڑیاں بیبیاں آقا ذاتی زینب دیاں زیارتہ کر لیں جملہ سن لو گے علامہ فرمانے نے اچھی روئے حسین ابن علی تے رو کے فرمایا عباس انتظام کرو زینب کے روز تے کربلا نہیں ہوگا عباس انتظام کرو کہ میری پہنا روز کربلا ہونا ہے
خیمے لگ گئے جی زیارتاں ہون لگ پئیاں انہاں بیبیاں نال چھوٹے چھوٹے بچے آئے اوپراں کھیڈن لگ پئے حسین ٹرتے ٹرتے انہاں بچیاں لائے نیڑے آ کے کسی بچے نو سر تے پیار کیتا کسی دا منہ چومیا کسی دی پیشانی چومی تے فرمایا بچیو وہ جو بچیاں دے نیڑے آئے نا تے بچے آپس وچ گلاں کرن لگ پئے ایک دوجے نو کہن لگا اینا بزرگاں دی طرف کٹ نہ کریا تے اما دسیا ساڈے امام نے شبیر فرمایا تانوں کس دسیا سانو ماما نے دسیا تسی ساڈے امام ہو تانوں پتہ میری نام ماں دا نام کی ہے میرے باپے دا نام کی ہے ہاں تواڈے باپے دا نام علی ہے نا تواڈے نانے دا نام محمد ہے نا تواڈی ماں دا نام زہرا ہے نا شبیر فرمایا ہاں فرمایا بچے ہو نا کربلا دے ٹپیاں چ روز ہوندے ہو کہن لگے مولا آؤنے ہاں کی کرتے ہو مولا ایتھے کھیڈنے ہاں کیویں کھیڈتے ہو مولا ایتھے کی کھیڈنا ہے ایتھوں مٹی چکنے آ اوتھے سٹنے آ جنگل جو آیا اوتھوں مٹی چکنے آ غریب کربلا دی غریبی دا جملہ ہے بیت الحزن والے میرے نوجوانوں مینوں معاف کرنا شبیر فرمایا بچیو اج 2 محرم 3-4 نو آیا جے تے پاویں نہ آیا جے 8-7 نو آیا جے پاویں نہ آیا جے لیکن 10 نو ایتھے اونگا نہ آیا جے جتن ہوگے نا 11 محرم اوتن ایتھے ضرور آیا جے مولا اوتن آئیے تے کریے گی شبیر فرمایا اوتن بھی جی کھیڈے آ جے ایتھوں مٹی چکے آ جے اوتھے سٹے آ جے اوتھوں مٹی چکے آ جے اوتھے سٹے آ جے مولا ادھر تانوں کی فائدہ ہوے گا اے غریب کربلا دی غریبی دا جملہ شبیر روئے تے فرمایا بچیو تہاڈی کھیڈ بن جائے گی غریباں دے لاشے دفن ہو جان گے اوے ایتھے کربلا چ میری ماں یوم عاشور آوے گی سر دے وال کھول کے بیٹھ کرے گی ہائے او میری یتیم اولاد ہائے او میری پردیسی اولاد ہائے او میری مقتول اولاد ماتم حسین ماتم حسین What?